إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نہایت ہی میرے عزیز ساتھی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مذہب اسلام کے لیے منتخب کر دیا اور پسند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے، اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نہ دیتا، ایمان کی ہدایت سے محروم کر دیتا، آج اس جمعے کے مبارک موقع پر نہا کر غسل کر کے پاک صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے جس طرح مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف مقصد کیا، ارادہ کا، نیت کیا، اللہ کی رضامندی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہی مقصد کے لیے یہاں پر آئے۔ ایمان کی ہدایت نہ ہوتی تو آج ہم یہ جگہ کے بجائے اس جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ بولنے کے بجائے پتہ نہیں کہ کس مندر کی گھنٹی بجاتے ہوئے کس مندر کے کسی بتوں کے آگے ہم سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے اللہ نے بچا کر ایمان کی ہدایت کی، ایمان کا راستہ دکھایا۔ ہمیشہ اس بات کی ہم کوشش کریں، اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہے، اے اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان ہی کی حالت پر ہوں، میرا خاتمہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ رخصت۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا۔ اللہ کے نبی آئے
ایمان والوں، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا میں رسول ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے سامنے تمام امت، جیسا کہ میں نے جو آیتیں تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہاں ناس کا ذکر آیا، ناس کا لفظ آیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صرف ایمان والوں کے متعلق نہیں کہا، بلکہ تمام لوگوں کے سامنے یہی پیغام رکھا ہے، تمام لوگوں کے سامنے قیامت تک آنے والے عالم اسلام کے لیے تمام لوگوں کے لیے پیغام تھا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھے رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا، اللہ کی حکموں کی پابندی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا اللہ کے حکم سے، خود اپنے طرف سے نہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں اپنے طرف سے کوئی قانون نافذ نہیں کرتے، قانون بنانے والی ذات یہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے قانون کو بدل بھی سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلے زمانوں کے واقعات ہم سنتے ہیں، تمام انبیاء کے حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے حالات کو لے کر ایک نیا عالم قانون نافذ کیا۔ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اللہ نے قانون کو نافذ بھی کرتا گیا، قانون کو بدلتا بھی گیا۔ جیسا کہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، آپ علیہ السلام جب تک حکم نہیں آیا اسی کی طرف قبلہ ہو کر نمازیں ادا کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قانون لایا کہ اب ہمیشہ کے لیے قبلہ اور بیت اللہ شریف ہوگا، کعبہ شریف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کے اعتبار سے جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اللہ نے اپنے حکم سے اپنی طرف سے اللہ نے قانون کو بھی بدل سکتا، قانون کو بھی اللہ نے بدلا، تبدیل کیا۔ شریعت کے قانون کو صرف اور صرف اللہ ہی بدل سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زندگی کے اصول اور ضوابط، زندگی گزارنے کے احکام، جسے ہم مسلم رسول اللہ کہتے ہیں، گھروں کی کیا حقوق ہیں، گھروں میں رہے تو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کیا جائے، تعلیم کیا ہونی چاہیے، نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب کچھ بتا دیا۔ عورتیں ہیں تو عورتوں کا مقام کیا ہے، عورتیں کس طرح رہنا چاہیے، مرد ہیں تو مرد جب باہر رہیں تو ان کے کیا کیا شرائط ہیں، ان کے کیا کیا اصول اور ان کے کیا کیا ضوابط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقوں کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس دنیا کے اندر آئی، تمام کتابوں کی سردار ہے، اللہ کے کلام سے پڑھ کر کوئی کلام نہیں، اللہ کا کلام اس دنیا کے اندر آیا، تمام جتنے بھی شریعتیں تھیں تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب رہے گی تو ایک ہی کلام رہے گی، ایک ہی شریعت رہے گی۔
قیامت تک اس کے بعد نہ کوئی کلام آئے گا، نہ قرآن آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ ہمارا یہ ایمان کا دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد کوئی کلام نازل نہیں ہوگا۔ قیامت تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی قانون ہے۔ جیسا کہ اللہ نے جو کچھ اللہ نے شریعت کو نافذ کر دیا، اللہ نے قانون بتا دیا، قانون کو اللہ نے پابند کر دیا، بس ہماری ذمہ ہے اور ہمارے حکم ہے، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے اصول ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہے، اسی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اسی کو کہتے ہیں تشریف رسول اللہ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ نے جس قانون کو بنا دیا، اللہ نے یہ بھی کہا، اللہ نے کہا کہ حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسا کہ واجب ہے، فرائض ہے، سنت ہے، نوافل ہے، مستحبات ہے، ان کا ایک ایک درجہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ حدود کی شریعت میں رہتے ہوئے فرض کا درجہ ہے تو فرض کا درجہ دو، واجب ہے تو واجب کا درجہ دو، سنت ہے تو اس کا درجہ الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، نفل ہے تو اس کا مقام الگ ہے۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا۔ اب اس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ بھئی اللہ نے فرض کا مقام اونچا رکھا ہے، میں سنت کو درجہ زیادہ دے دوں یا واجب کو درجہ زیادہ دے دوں، نہیں میں ایسا کر دوں ایسا نہیں۔ اب مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، میں اپنی طرف سے 1 رکعت نماز آگے کر لیتا ہوں۔ اگر اپنی طرف سے اگر کوئی شرعی حدود کو آگے پار کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے اسلام سے ہٹ گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو اپنی طرف سے دین کے اندر نئی بات کو ایجاد لانا ہے، نئی باتوں کو داخل کر لیتا ہے، بلکہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ میں اوروں کو شریک کیا۔ ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بول دیا، کہہ دیا، شریعت کو، احکام کو قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی احکام ہے، تو میں کسی پر عمل کروں گا، بس اللہ نے کہہ دیا، بس میرا حکم، اللہ کا حکم ہے، سب آنکھوں پر تسلیم ہے۔ آپ بارہا آپ علیہ السلام کے واقعات کو ہم سنا، آپ علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے درجہ انہی کا ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تمام عالم انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعلیم اور ان کی تبلیغ، ان کی زبان سے نکلنے والی بات کا اللہ نے برحق ہونے کی گواہی دی۔ میرے نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ نبی کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی نبی جو رسول جو ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی قانون کو کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گوند جیسا کہ شہد کی طرح تھا، اسے تناول کر کے ازواج مطہرات کے بعد جب تشریف لے گئے، ان میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت ارادہ کر لیا، اسی وقت آپ علیہ السلام نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ یہاں تک کہ اپنے اوپر
کہ آج سے میں شہد کو کبھی نہیں کھاؤں گا اور اپنے اوپر شہد کو آپ علیہ السلام نے حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول، اے پیغمبر، آپ کون ہو سکتے ہو، آپ کون ہو سکتے ہو کہ ہم نے جس چیز کو حلال بنا دیا، جس چیز کو ہم نے جائز قرار دیا، اور تم کون ہو سکتے ہو ہماری چیز کو تم بدل سکتے ہو۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، فوراً اللہ نے آیتوں کو نازل کر دیا۔ یہاں پر کہ اتنے پیغمبر اتنا مقام ہے، اتنا اونچا ہے، صرف اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا، اللہ نے فوراً آیت بھیج کر اللہ کے نبی کو فرما دیا واللہ غفور رحیم، کہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس کو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بنا دیا، جن چیزوں کو حلال کر دیا، تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان چیزوں کو کھائیں، ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کو بخوشی استعمال کریں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ناجائز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی پابندی کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ مذہب اسلام وہ ہے، مذہب اسلام وہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین محبوب ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں پر خوشی کا اظہار فرمایا اسی کا نام اسلام ہے، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ تو بغاوت ہے، وہ تو دشمنی ہے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے کچھ روشنی، کچھ باتیں آپ کے نظر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو آج باطل پرست قوموں نے کس طرح شریعت کو ختم کرنے کی، شریعت کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے قانون لا کر بدلنے کی کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر اللہ نے پابندی لگائی ہمیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال بنا دیا وہ قیامت تک حلال ہی رہیں گے، حلال ہی رہیں گے، وہ حرام نہیں ہوں گے۔ اللہ نے قیامت تک جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ چیزیں حرام ہی رہیں گے، ناجائز رہیں گے، اور ناجائز چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، کوئی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو میرا محترم بزرگوں دوستوں، دیکھو آج کی باطل پرست قوموں نے نئے نئے قانون لا کر اپنی طرف سے کیا ہے، کبھی طلاق کا 3 طلاق کا مسئلہ لا کر کیا ہے اس مسئلے کو اس طرح ذہن سازش کرے طلاق کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یونیفارم سول کوڈ لائے، جیسا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے پردہ واجب ہے، پردہ واجب ہے قرآن کریم کے اندر، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر، جن آیات کے اندر جب عورتیں گھر میں ہوں تو گھر میں رہتی ہوئی کس طرح اپنے پردے کا خیال کرے، اپنی آواز کس طرح اونچی کرے، اپنی آواز کس طرح آہستہ کرے، جب باہر نکلے تو کس طرح جائے، یہاں تک کہ اللہ نے ایسی ایسی باریکیاں نکالی ہیں۔ خود کے رشتہ دار ہیں، سگا بھائی ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور ان کے پاس پردہ کیسا کرنا چاہیے، کس طرح احتیاط کرنا چاہیے، اور دیور ہے تو دیور کے ساتھ کس طرح پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب گھروں میں ہو ان کی آواز کیسی آنا چاہیے، آواز ہلکی ہو یا بڑی ہو۔ ہم نے قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی
तमाम उसूल और ज़वाहिर खुद कराते हैं। अभी हाल ही में एक सूरत के अंदर मैंने बड़ी बेहतरीन बात, बड़ी आला बात, क्या क्या बारीकियां निकाल अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ते हैं, तफसीर में बैठते नहीं, फजर की नमाज पढ़ते को भागते क्या है दुनिया के काम काज के लिए तो अब हुकूमत में क्या है, नए नए स्कीमा निकाली, महीना महीना 13 रुपये बढ़ता है, गैस फ्री, सिलेंडर फ्री, और बैंक में जाओ ये इसे लोग इसे लिंक लगाएंगे तो इसमें आपको स्कीम आएगा। क्या करती, खाना भी छोड़ देती, काम भी छोड़ देती, घंटे घंटे तक क्या करती, क्यों में खड़े हो जाती, धूप नहीं, ठंड नहीं, धूप नहीं, क्या भी नहीं। हालांकि हुकूमत को क्या है, बिना वजह धोखा देती है, वादा खिलाफ है, कोई काम पूरा करती भी नहीं, बल्कि लोगों को क्या है आस दिलाती है, लोगों को क्या है हम उसी में क्या है बेवकूफ बनकर और अपने वक्त को भी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के वास्ते इसमें कोई फायदा नहीं, और दुनिया के वास्ते हमें सारा वक्त उसी में लगा देते हैं। अल्लाह के कलाम के लिए 5 मिनट बैठकर हमें सुनने का मौका नहीं है। ऐसी बारीकियां निकल अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर, अल्लाह अकबर, और मुझे खड़े होते हैं जिंदगी गुजारने का उसूल अल्लाह कुरान में क्या बनाया। इसीलिए कहते हैं मुस्लिम पर्सनल अपने जो है हमारे घरों के अंदर जिससे शरई हुदूद में रहते हुए कैसे जिंदगी गुजारना है, 4 दीवारी में रहते हुए माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, और उनके साथ कैसा रहना, अल्लाह ने ये भी कुरान में बताया। क्या क्या उसूल बनाया अल्लाह ने घरों के। अभी हाल ही में एक सूरत आई, मैं आयत भूल रहा हूँ लेकिन वो तफसीर अभी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन महीने पहले आई थी वो तफसीर, मैंने उसी पर तकरीबन 2 हफ्ते में तफसीर किया। क्या अल्लाह ने बारीकी निकाली। घर में जब यहाँ तक कि बेटियां हैं, बहन भी होगी, बेटियां भी होंगे, बहू भी होंगे, तो ऐसे हाल में कैसा रहना चाहिए। जब किसी के कमरे में दाखिल होने की भी शराइत बताया अल्लाह ने कुरान में, क्या हमें मालूम होगा। घर में रहते हुए यहाँ तक कि बाप का कमरा है, बाप के कमरे में दाखिल होने से पहले किस तरह इजाजत लेना है, कब दाखिल होना है, किस वक्त में, अल्लाह ने वक्त भी बताया, कौन से वक्त में जाना, कौन से वक्त में नहीं जाना। क्या हमने कभी इनके बारे में कभी मुताला किया है, क्या कभी हमने आपको उलमा से बैठकर इसके बारे में मसाइल हल किए हैं। अल्लाह ने ये भी बताया कुरान में, चाहे कौन से वक्त में जाना, कौन से वक्त में नहीं जाना, और तुम पर पाबंदी लगाई अल्लाह ने कुरान में। सुबह का वक्त होगा, रात का वक्त होगा, सुबह के वक्त पर क्या होता है, आदमी नींद की हालत में होगा, उसकी जिस्म पर आधे कपड़े होंगे, जैसा कि आदमी रात को आता है वो सो जाता है और उसके कपड़े तब्दील होते हैं, और किस हाल में होगा, कैसी हालत में होगा, क्या हमें जान को देखती नहीं मालूम होगा। अल्लाह ने ये भी पाबंदी लगाई, फजर में जाते हुए पाबंद लगाई अल्लाह ने, ऐसे वक्त में ना जाओ, इस हाल में होगा कि तुम्हें मालूम नहीं। रात में होगा, और रात में जब आएगा कपड़े निकालेगा और बताने की दुनिया के क्या क्या काम काज करेगा। मर्द हजरात जब आपस में कमरे में दाखिल होते हैं तो और उनके राज की बातें होते हैं, पर्दे के दायरे में रहते हैं, और वहां पर जाने से भी अल्लाह ने पाबंदी लगाई, अगर जाना भी है तो सबसे पहले क्या करो, इजाजत लो। अल्लाह ने ये कहा, ये भी कानून बता अल्लाह ने कुरान में, वक्त भी मुतय्यन कर दिया। इसी तरह जो रिश्ते की बात है, मैंने तकरीबन 6 महीने या 6-7 जुमे मैंने इसी मौके पर मैंने आप हज़रात के सामने बयान फरमाया। ये भी कहा कि अल्लाह ने नमाज का सिर्फ हुक्म दिया, नमाज पढ़ो अपनी मुस्तला, बल्कि अल्लाह ताला ने नमाज से कहीं ज्यादा रिश्तों की हुकूक की अदायगी, उनकी कदरदानी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। कैसा होना चाहिए जब लड़ाई झगड़ा हो तो आपस में 4 दीवारी में रहते हुए कैसे इस्लाह करना है, ये भी अल्लाह ने कुरान में बताया।
اس کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو مسلم جو پرسنل لا جو ہوتے ہیں اللہ کے یہاں کتنی قدر ہوتی ہے، کتنا اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہاں اس کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کتنا اپنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کے باطل پرست لوگوں نے ہمارے قرآن کے اندر اللہ نے جو شریعت کو اللہ نے بنا دیا، قانون جو بنا دیا، اور اس قانون کو بدلنے کی بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھو حجاب کا مسئلہ، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ جتنے مذہب کے لوگ ہیں، یہ ہمارا قانون ہے، ہمارا دستور ہے کہ تم اس مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس کے جو قانون ہے، اس کے جو ضوابط ہیں، اس کے جو اصول ہیں، آزادی کے ساتھ تم عمل کر سکتے ہو۔ کوئی مائی کا لال تمہیں روک نہیں سکتا، اسے روکنے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے، ہمارا ہندوستان کا قانون ہے، اور یہ بھی قانون ہے کہ تم اپنے مذہب میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، چاہے تو تم دوسروں کی دین کی دعوت بھی دے سکتے ہو۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ملک کا قانون ہے۔ آج کے یہ دو پیسوں کے لوگ، دو کاسٹ کے لوگ، ان کے کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہندوستان آزادی ملک میں ان لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا، بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے خون کی ندیاں بہا دیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے بڑوں کی خون کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کے جدوجہد کی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم امن سے رہتے ہیں۔ آج یہاں کا ہر بھائی ہندو ہو یا کسی مذہب کا رہنے والا ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے جو بھی مذہب کا رہنے والا ہو، آج بڑی آزادی کے ساتھ آج یہاں امن سے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے باطل پرست لوگوں نے اور کیا ہے، قانون کو بدلنے کی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ حجاب لائے، حجاب کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، حجاب پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی قانون لائے۔ اس کے بعد اسلام کا شعار اذان ہے، اذان پر بھی پابندی لگائی۔ ذرا سوچو، فجر کی اذان ہو کر کتنے، یہ حکومت جو حکومت سے پہلے حکومت بیٹھی تھی نا، ذرا آپ اندازہ لگاؤ، ذرا سوچو، کئی مہینے فجر کی اذان نہیں ہوئی، فجر کی اذان پر پابندی لگائی۔ دیگر یہاں تک کہ الحمدللہ آج تک کوئی ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ پانچ وقت کی اذان ہو رہی، ہر جگہ اذان ہو رہی ہے، اس پر بھی قانون نہیں کہ نہیں اذان نہیں کی جائے گی، اذان پر پابندی کیا جائے گا۔ اور قانون لا ہے، ملک کی ترقی کرنا ہے۔ ملک کی کیا ترقی ہے، ملک میں کیا ضروری ہے، روٹی کا، روزی کا، اور جتنے بے روزگار ہیں ان پر نظر لگانے کے بجائے اور ان کو سدھارنے کے بجائے آج کیا ہے، آج ہمارے دیش کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے علاوہ جتنے ممالک ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ترقی ہو کر جا رہے ہیں، اور وہاں کی کیا ہے پاپولیشن دیکھو، وہاں کی کیا ہے کمائی دیکھو، وہاں کی تجارت دیکھو، اور وہاں کی کیا ہے ہر اعتبار سے کیا ہے اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن آج کے باطل پرست قوموں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا، اذان پر پابندی لگا دی۔ دوسرا کیا کہ اب دیکھو اوقاف، جو اوقاف کی زمینیں اللہ کے نیک بندوں نے، ہمارے ہندوستان ملک میں جتنے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے خاطر، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانفقوا في سبيل الله، یہ وہ آیات ہیں جو اللہ نے کہا کہ اللہ کے راہ میں اپنا مال قربان کرو، اور اسی کے مد نظر میں اور اسی پر پابندی کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں نے لاکھوں ایکڑ زمین ہے جو مسلمانوں پر وقف کر کے چلے گئے۔
ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ اب ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کا قانون کیا، شریعت کا قانون کیا، اور اسی اسلام اور شریعت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے ان زمینوں پر کس طرح استعمال کیا جائے، کیسے مسلمانوں پر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کی ایک الگ تنظیم ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھو حکومت کیا کیا کر رہی ہے، کیسے کیسے سازشیں کر رہے ہیں، بہت سارے ان کے پلاننگ ہے۔ دو باتیں میں آپ کو رات کے سامنے بیان کروں گا۔ اب یہ دل لاہی اور لانے کے بعد زبردستی دو قانون کو اور اس میں مداخلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے، اس تنظیم یہ جو اوقاف جو زمین ہے یہ حکومت کی زمین ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی خود کی جائیداد ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت کی بھی اجازت نہیں۔ یہ مسلمانوں کی اوقاف ہے، مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمان کا مال ہے، جہاں ہے سب کچھ اس میں ہے، یہ رہے گا تو صرف مسلمان ہی کا رہے گا، مداخلت کی کسی کی اجازت نہیں۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود کیا ہے زبردستی اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس میں سے کیا ہے، اب دیکھو اس زمین کو کیسے استعمال کیا جائے، اور اس استعمال کرنے کے لیے مسلمان ہی کا ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہر چیز کو جانتا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، نہیں، اس جماعت میں، اس تنظیم میں ہمارے غیر بھی اس میں لوگ رہیں گے۔ اب جب غیر آئیں گے، نہ اسے اسلام معلوم، نہ اسلام کا قانون معلوم، نہ اسے شریعت معلوم، کیا بھی معلوم نہیں، اور وہ بھی کیسے لوگ ہوں گے، اپنے نمائندے ہوں گے، اپنی طرف یعنی اپنی طرف جاسوس کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو کیا ہے، اس میں کسی کی مداخلت نہیں، صرف رہے گا تو اس تنظیم مسلمان ہی رہے گا، اور اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دوسری مداخلت یہ ہے کہ اس میں جو ڈی سی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی سی کا کام کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بلا کر کیا کر رہے ہیں، زبردستی مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ڈی سی کا کام یہ ہوگا، اب فنا اوقاف کی زمین ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کیا واقعی اس کی زمین کیا یہ مسلمانوں کی ہے یا نہیں ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دیا تو اس کا فیصلہ آخری ہوگا، نہ کورٹ نہ کچہری کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ڈی سی بھی کس کے ہوں گے، حکومت کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ہوں گے، اور وہ جیسا چاہیں گے وہ ویسا سنیں گے۔ جیسا کہ ابھی یوپی کا حال ہے، سنبھل کی جامعہ مسجد 300 سے کہیں زیادہ پرانی، اب دیکھو آج حکومت نے ایسے لا کر قانون بنا دیا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہ حکومت جیسے چاہ رہی ہے ویسے سن رہے ہیں، کورٹ کو بھی خرید لیا، لائر کو بھی خرید لیا، جج کو بھی خرید لیا۔ دیکھو مثالیں ہمارے سامنے، سنبھل کی جامعہ مسجد کا واقعہ ابھی حال ہی کے اندر گزشتہ جمعے کے اندر چاہے کہ واقعہ پیش آیا تھا جمعے کے موقع پر، اور حکومت کا قانون ہے جب زمین نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، مسجد کی نہیں ہے، تو اسے جانچ بھی کرنا چاہیے، اس کے سروے بھی کرنا چاہیے، کیا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں۔ جیسا کہ بابری مسجد کا معاملہ آیا اور کورٹ نے اعلان کر دیا 1991 کے بعد یا 1997 کے بعد جتنی بھی مسجدیں اس ہندوستان کے اندر ہیں، یہ سب مسجدیں معتبر ہیں، اور ان پر غیر قانونی جا کر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون جب بنا دیا تو قانون کی قدر بھی کرنا چاہیے، اور قانون بنا دیا اس کے وقت میں جب بابری مسجد کا معاملہ آیا، اس وقت کہہ دیا کہ بھائی 1919 کے بعد جتنے بھی مساجد ہندوستان کے اندر ہیں وہ تمام مسجدیں معتبر مانی جائیں گی، اور اس پر کوئی غیر قانونی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو قانون پر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ناقانون کو پابندی کی ہے، اور وہاں کا رہنے والا جج اور یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کیا کرو، سروے کرو۔ سروے بھی کیا ہوتا ہے، 10 دن کا وقت، 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ دھنگے فساد ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو لے جاتے ہیں، اپنے نعرے لگاتے ہیں، مسلمانوں کو اکساتے ہیں، اور اس میں کیا ہوا، ہمارے 4 نوجوان شہید ہو گئے۔ دیکھو اس طرح یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک ایک کر کر، اور
مساجد کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوقات کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح یہ لوگ کیا ہے یہ کہ بعد تمام مسلمانوں کی پراپرٹی ہمارا حملہ ہو جائے. اس طرح یہ اس سے ناپاک کراتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی وجہ سے جہاں پر بھی دیکھو اللہ نے قانون بنایا، اللہ کے قانون سنت ہے. جب شریعت پر جب آنچ آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی جماعت کو نفع دیتے ہیں. آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں جیسا کہ جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل لا ہے، دیگر جتنے بھی ہو رہے ہیں، آج کیا ہے الحمدللہ کھڑے ہو کر اور کیا ہے حکومت کی اس طرح ناپاک سازشوں کی کیا ہے مخالفت کر رہے ہیں. میرا محترم بزرگ و دوست، آج کی دور کی بات ہے. آج ہمیں بیٹھ کر مسجدوں کے ذریعے دین کی اتنی حفاظت نہیں ہو رہی ہے جتنی حفاظت جو آج انہوں نے کلمہ پڑھا، جن کی راہیں شراب میں گزری، انہوں نے حقیقت کو جانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی ہدایت دی. اللہ نے ایسوں کے ذریعے سے ایمان اس دین کا کام لے رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تمہارا اے ایمان والو، اللہ نے کہا جب تمہارے اوپر پہ آ جائے، جب کوئی شریعت بدلنے کی کوشش کرے، کیا تم اس دین کو ایسے چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو فسوف یأتی اللہ بقوم انفسہم. اگر تمہیں پابندی کرنا نہیں آئے گی، اس دین کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر عائد نہیں ہوگی، تم چھوڑ دو گے. تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور محراب پر بیٹھ کر پڑھنے والا خطیب بیان کرنے والوں کا دین کسی کا محتاج ہے نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کو پرندوں کے ذریعے سے اللہ کام لے لیتے ہیں. اللہ نے کہا قرآن میں اگر تمہیں حفاظت کرنا نہیں آئے گا، تمہارے بجائے دوسرے قوم کو ہم کھڑا کر دیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور دیکھو اللہ نے آپ علیہ السلام کے ابرہہ کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. اے حبیب وہ واقعہ پڑھ کر امت کے سامنے بیان کر دیجئے. جب ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر نعوذ باللہ کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے نکل گیا، الم یجعل کیدہم فی تدبیر. اور ہم نے کیا کیا؟ کسی انسان سے نہیں، کسی قوم سے نہیں، بلکہ ہاتھی کہاں اور وہ کیا ہے پرندے کہاں اور ہاتھیوں کا قد کہاں، پرندوں کا قد کہاں. اور ہم نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدبیر وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اس تمام ابرہہ کے لشکر کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کر کے ہم نے اللہ کے گھر کی جس طرح ہم نے حفاظت کرنا تھا اس طریقے سے ہم نے حفاظت کیا. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے قوم جب تمہیں اسلام کا کرنا نہیں تمہیں آئے گا اور تم اسلام کو چھوڑ دو گے تو ہم بھی محتاج نہیں، دین کسی کا محتاج نہیں، اسلام کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پرندوں کے ذریعے سے بھی کام لے لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے اس عظیم کام کے لیے تو نے ہمیں منتخب کر لیا. تو چاہتا تو یہ کام دوسروں سے بھی کر لے سکتا تھا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے کیا ہے اسلام اور مومنوں کی بھی اللہ نے نیک صفات بھی بیان فرمائی ہے. نیک صفات وہ ہوں گے مجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کی بھی جان کی بھی پرواہ نہیں، مال کی بھی پرواہ نہیں. جب جان دینے کا وقت آئے گا تو بخوشی جان دیں گے. اور کہا اذلۃ علی المؤمنین، اور مومنوں کے بارے میں ہمدرد ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے ان کے حق میں اور ان کے بارے میں ہمیشہ فکر کرنے والے ہوں گے. یہ ایمان مومن کی علامت ہے. اذلۃ علی الکافرین، اور دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کے خلاف بڑے سخت ہوں گے. اور لا خوف لما لهم، اور کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈریں گے نہیں، اللہ ہی کو ڈریں گے. ایمان والوں کی صفت ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے یہ جو ہمارے جو رسول اللہ ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور حکومت بدلے یا نہ بدلے، اور اللہ نے ہمیں قانون بنا دیا ہے، اس کے بعد کوئی قانون نہیں آئے گا. اسی قانون پر ہم رہیں گے، اسی قانون پر ہم جئیں گے، اور ہم اپنی طرف سے، اور چاہے وہ حکومت اپنی زبردستی کرائے، لیکن ہم مر سکتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو کبھی ہم بدل نہیں سکتے.
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان باطل پرستوں کی ناپاک سازشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ ساتھ دے، ایمان والوں کے اللہ کیا ہے مدد کرے، اور اسی شریعت کے